نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت محفل میں موجود میرے تمام بزرگ دوستوں اور حسینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سننے سنانے سے قبل آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے آقا و مولا آقا کریم نبی کریم حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآل محمد مبارک صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطاب شروع کرنے سے قبل ایک کلام آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کس طرح سیدہ پاک کے تمام شہزادوں نے کربلا میں اپنا وقت گزارا ہے، اس کو تھوڑا شارپ اور اس کو ایکو میں کر دیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو قطرہ ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن
خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، نہ کوئی اور کربلا ہے اس کربلا کے بعد۔ ہوتا گر حسین دوسرا، ہوتا گر حسین دوسرا تو پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد، پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل۔ صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہید کربلا کے بعد۔ یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہید کربلا کے بعد۔ اور از خود غلط حضرت زہر نے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اٹھے تسلیم قبر سے یہ روح زہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ بے شک اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اور جو دشت کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو دشت کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ، ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ اور میں معافی مانگ کے کہنا چاہتا ہوں، ہے جہان بھر میں جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں۔ ہے جہان بھر میں جس چاند کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں۔ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے۔ اور نجات کے آستہ پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، نجات کے آستہ پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے۔ کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے۔ اور شیر چلی جو برچھی ازاں کی جانب، شیر چلی جو برچھی ازاں کی جانب، اذان پہ ساختہ پکاری، کہا ہو اکبر مدد کو آؤ، ہمارے سینے میں اب دم نہیں۔ نجات کی آستہ کیوں کہا؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ جس طرح امت نوح میں سفینہ نوح اس امت کی نجات کا باعث تھا، اس طرح اس امت میں نجات کی جو کشتی ہے وہ اہل بیت ہے، اہل بیت پاک علیہ السلام۔ آج میں ذکر مولا حسین کا نہیں کروں گا، آپ سنتے ہیں سناتے ہیں، حافظ صاحب نے بیان کیا، ابھی جو صوفی صاحب آئے ہیں وہ بیان کریں گے۔ میں بیان امام حسین کی اس ہمشیر کا کروں گا جس نے بعد از کربلا حسینیت کے مشن کو زندہ رکھا۔ کون؟ بی بی عالیہ ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم آمنہ آل علی۔ کون؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ زینب کون ہے؟ زینب صرف حسین کی ہمشیر نہیں، زینب وہ حسینیت کی علمبردار ہے جس نے امام حسین کی شہادت کے بعد مولا حسین کے مشن کو زندہ رکھا۔ اس سے قبل میں اس کا ذکر کر دوں جو میدان کربلا میں امام حسین کا علمبردار ہے۔ کون؟ جناب عباس ابن علی، جو انگشتہ صوابہ سے در خیبر اکھاڑے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو انگشتہ صوابہ سے در خیبر اکھاڑے، اسے علی کہتے ہیں۔ اور جو لاکھوں کی لشکر کو اپنے نگاہ کے جوڑ سے روک لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جو لاکھوں کے لشکر کو اپنے نگاہ کے تیز سے روک لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون پڑھے عباس کسے کہتے ہیں؟ طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا، حضرت
اشارے میں سمجھ گئے کہ کریم کیا چاہتے ہیں. تمام غلاموں کو اشارہ کیا کہ کریم چاہتے ہیں کہ تمہارے عمرے کو اب تمہارے حج کو عمرے میں تبدیل کر دو. کریم کہتے ہیں کہ تمہارے حج کو عمرے میں تبدیل کر دو. کسی بھی نوکر نے سوال نہیں کیا کہ عباس مولا حسین سے پوچھئے کہ ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, مولا حسین کیوں کہتے ہیں کہ ہم حج کو عمرے میں تبدیل کر دیے. ایک ایک حسین کے نوکر نے, 72 جانثار کربلا نے, 18 اہل بیت نے, تمام نے احرام کھولنا شروع کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کعبے کے چکر کو, طواف کو حج نہیں کہتے, حسین کی عطاعت کو حج کہتے. مستدرک علی صحیح راوی عبداللہ ابن عباس, وہ حدیث میں نے جملے میں بیان کیا. کون عالیہ؟ اب آ رہا ہوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ. کون زینب؟ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے. زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے. زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. کون زینب؟ کون زینب؟ نور نگاہ دل برے شپر کی شکل میں, اونو محمدو علی اصغر کی شکل میں, نور نبی شبیہ ہے پیمبر کی شکل میں, عباس با وفا سے دلاور کی شکل میں. ہر ایک کو کرب و بلا کے واسطے کردار میں ڈھال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پایا. یہ جو نظر آتے ہیں تمہیں علی اکبر لڑتے ہوئے, قربانی دیتے ہوئے, عباس بازو کٹاتے ہوئے, قاسم اپنی جوانی قربان کرتے ہوئے, علی اصغر مسکراتے ہوئے اپنی جان دیتے ہوئے, یہ تربیت زینب سلام اللہ علیہ. کون زینب؟ یکم شعبان 500 ہجری جناب امیر المومنین کے گھر میں پیدا ہوئی. لے گئے رسول خدا کے دربار میں, یا رسول اللہ بیٹی ہوئی ہے, اس کا نام رکھے. اے علی, تو منبر کی زینت, تو اسلام کی زینت, تو میری زینت, تو شجر کی زینت, تو قمر کی زینت, تمام چیزوں کی زینت, تو علی. فہذا زینب, یہ بیٹی تیری زینت ہے. تو جناب علی مرتضیٰ کی زینت ہے, اس کو زینب کہتے ہیں. جناب زینب کی پرورش کربلا کے لیے ہوئی, اور تمام بچوں کو انہوں نے پالا کربلا کے لیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ, آپ نے جب عبداللہ ابن جعفر طیار سے جناب زینب کا نکاح کیا تو مولا علی نے کہا کہ عبداللہ, جب بھی زینب حسین سفر کا ارادہ کریں گے, تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے نہیں روکو. یہ وعدہ لو, جب میں نکاح کروں گا. آئی ہے زینب کربلا میں, آئی ہے زینب کربلا میں حسین کے ساتھ. کون زینب؟ آؤ مکہ فتح پہ تمہیں لے چلوں. جب اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا, اللہ کا حکم آیا, میرے رسول کعبے کو بتوں سے پاک کرو. رسول خدا آگے بڑھے, امیر المومنین مولا علی کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا. تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ علی کو ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں گے. آپ نے کہا نہیں, یہ امامت کا بوجھ ہے, سوائے میرے کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ امامت کا بوجھ ہے, سوائے میرے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اب بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں, بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں. غور سے سننا, توجہ میری طرف کرنا. شام غریبہ کی رات جلتے ہوئے کیلے, سیدی سجاد خیمے میں ہے. سیدی سجاد کو بیماری کی حالت میں زینب نے اپنے کاندھے پر اٹھایا. میں نے کہا بی بی زینب, سجاد تو وقت کا امام ہے, تم نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا زینب زینب بن کے نہیں, زینب محمد کی بیٹی بن کے کربلا آئی. اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے, اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. اڑتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے سجاد کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. شبیر کے مقتل سے
پیغمبر کی لہر تک، شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بیدار بچانے کے لیے۔ آج ہمارے گھر میں کسی بزرگ کی موت ہو جائے ہم صبر توڑ دیتے ہیں۔ جناب زینب وہ ہے کہ جب شام غریبہ کی رات آئی، ذوالفقار حیدری لے کر پیرے پہ آئی اور تمام لاشوں کو اپنے بھائی حسین، علی اکبر، علی اصغر، قاسم و عباس کے جوان لاشوں کو دیکھا اور پھر بھی کیا کہا، یا رب کائنات کس طرح تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں سرداری عطا کی، امامت عطا کی۔ کون زینب جن کے ہوتے ہوئے، کون زینب دو امام محمد باقر العلوم سیدی سجاد امام زین العابدین، دو اماموں کے ہوتے ہوئے جس نے دربار یزید میں خطبہ دیا، وہ زینب۔ بس وقت نہیں ہے تو مختصر دربار یزید میں آگے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ زینب آئی ہے دربار یزید میں علی کی بیٹی بن کر، یزید بیٹھا ہے تخت پہ شراب کے نشے میں دھت، تمام لوگ سفیر یہودی نصرانی یزید سے پوچھتے ہیں، یزید تو کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے اور تو نے یہ حشر کیا ان کی اولاد کے ساتھ۔ یزید نے کہا سنو، حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، اسی لیے میں نے حسین کو قتل کر دیا، اس کے کنبے کو قتل کر دیا۔ بی بی عالیہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، بی بی عالیہ دو قدم آگے بڑھی، حسینیت کے خنجر سے یزیدیت کی شیرت کو کاٹا، کہا یزید یہ ہوائیں جو تیرے دربار میں آتی ہیں یہ مجھے تجھ سے بات کرنے سے روکتی ہیں، ان کو روک۔ یزید نے کہا اپنے نوکر سے، کیا کہتی ہے علی کی بیٹی؟ کہ علی کی بیٹی کہتی ہے کہ ان ہواؤں کو روک۔ وہ کہتا ہے بی بی میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا یزید تیرے دربار میں تمام لوگ بولتے ہیں، گھوڑے ہلتے ہیں، اونٹ بولتے ہیں، ان کی آوازیں آتی، یزید ان کو روک۔ اس نے کہا علی کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا، نوکر نے کہا یزید یہ کہتی ہے کہ تمام آوازیں جو گھوڑوں کی آتی اس کو روک۔ یزید نے کہا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی دو قدم آگے بڑھی، اپنے حسینیت کے خنجر سے یزید کا سر کاٹا اور کہا یزید جب تیرے اختیار میں ہوا نہیں، اپنے گھوڑے نہیں، تو تو کس اختیار کی بات کرتا ہے جو میرے حسین پر قابض کرنا چاہتا؟ کون سا تیرا اختیار جو حسین میں تو استعمال کرنا چاہتا تھا؟ یہ ہے تیرا اختیار کہ علی کی بیٹی یہ کسی کے اختیار میں نہیں، کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں، پھر تو نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں۔ بی بی نے کہا انستو، اور اس وقت خاموش ہو جا۔ تمام دربار کچھ لمحے کے لیے رک گیا۔ یزید سے کہا بی بی نے یہ ہے میرے اختیار، جو کہے کہ زینب نے دربار یزید کو کچھ لمحوں کے لیے نہیں روکا تو ہندوستان میں زینب کبریٰ کا 15ویں پشت کا بیٹا ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی پرتھوی راج کے اونٹ بٹھائے اسے نہ ہو سکے۔ انا سازا کو کٹورے میں نکال کر سکے صابر پاک کلیئر کو جلائے کوئی بجھا نہ سکے۔ جب زینب کبریٰ کا 15ویں پشت کے بیٹے ہند میں یہ کر سکتے ہیں تو وہ تو علی کی بیٹی ہے۔ کچھ لمحے کے لیے یزید کا دربار روک دینا زینب کبریٰ کے بائیں ہاتھ کا ہے۔ یزید گھبرایا۔ بی بی نے کہا کون سا تیرا اختیار؟ کون ہے قیدی، تو یا میں؟ یزید ہم صرف اس رب کے قیدی ہیں، اس کی جبر مشیت کے قیدی ہیں۔ جب یہ باتیں چل رہی تھی تو حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے علی بول رہے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ قرآن کے حرفوں کے لفظوں میں جب سیدہ زینب بول رہی یوں لگ رہا تھا کہ قرآن کے لفظ خود بول رہے ہو جیسے، حکمت کے موتی رو رہے ہو جیسے۔ سرے دمشق سیدہ زینب کا وہ خطبہ یوں لگ رہا تھا منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حقیقت ہے کربلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، کربلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، ارے تعمیر ہے حسین کی، نقشہ علی کا ہے۔ اور تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے، زینب تیری
लहजा अली का है। सुभान। उन्होंने कहा कि 40 हिजरी में अली शहीद हो गए। कौन है जो अली की कर्जदार आवाज के साथ बोल रहा है? कहा वली की बेटी ज़ैनब है जिसने तमाम दरबार यजीद को रोक दिया है। फिर बोली ज़ैनब, यजीद तू क्या कहता है? हम शहीद हुए, रुस्वा हुए। मैं उस मोहम्मद की नवासी हूं जो तमाम अंबिया का सरदार है। उस अली की बेटी हूं जिसका हाथ गदीर खुम्मे रसूल ने बुलंद किया। मन कुंत मौला हो फहाजा अली के मौला, कि जिसका मैं मौला अली उसके मौला। मेरे बाबा तमाम के मौला है। यजीद उस सैयदा फातिमा की बेटी हूं जो मैदान महशर में आएगी तो मुनादी निदा देगा, या अहलल जंग नक्कीसु रूसुकुम व गुद्दु अब्सारकुम व हत्ता तुमर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले महशर निगाहें झुका लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी आ गई। मेरे भाई हसन और हुसैन अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यजीद ने कहा अगर ज़ैनब ऐसे ही बोलती रही कुछ ही लम्हों में मेरे तख्ता पलट हो जाएगा। अजान पढ़ो, अजान पढ़ो। अजान पढ़ी गई, अली की बेटी खामोश हुई। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया, फिर अली की बेटी रस्सियों में बोली, यजीद देख अजान में तेरे नाने का नाम है, मेरे नाने का, सुभान अल्लाह, कि आपके नाना का। ये अजान ता क़यामत तक गूंजती रहेगी, मेरे भाई हुसैन की जीत का ऐलान करती रहेगी। तू मान ले हम दुरूद वाले हैं, तुम लानत वाले हैं। सैयदी सज्जाद, बस इस बात में मुकम्मल करूंगा, वो बार बार सैयदी सज्जाद को बुलाता था। क्या वजह थी जो यजीद दमिश्क में बैठकर इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा करता था? बीबी ज़ैनब दो इमाम लेके उसके पास गई, सज्जाद और बाक़ुल उलूम। और मौला बाक़ुल उलूम फरमाते हैं इस अशना में जब मेरी फूफी अम्मा बोल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि तमाम बुतों के बीच काबा बोल रहा था। ऐसा लग रहा था यजीद का दरबार जम गया था, थम गया था, और ऐसा लग रहा था कि तमाम बुतों के बीच काबा बोल रहा था। क्या हुआ जो यजीद मदीना में इमाम हुसैन की बैत का मुतालबा करता था, वो सजाद और बाकर से बैत का मुतालबा ना कर सका? डर था उसे ज़ैनब का, ज़ैनब का डर था। और कैसे फातह शाम बनी है ज़ैनब? कहा बीबी ने, देख ले शहर तेरा, लेकिन कल तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज जब हम जाते हैं दमिश्क तो लिखा होता है वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। कैसी जीती है अली की बेटी कि दरबार यजीद का था, महल यजीद का था, लेकिन आज दमिश्क सैयदा ज़ैनब के नाम से जाना जाता है। मौला सज्जाद को बार बार बुलाता था, उसे पता था एक घड़ियां सिर्फ कागज के टुकड़े हैं उनके लिए। डर एक खौफ हो गया था उसके दिमाग में कि सज्जाद जंजीरें ना तोड़ दे। इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बिस्तर जो मखमली था उसे खाल कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खाल कर दिया, सोना फिरौने शाम का दुश्वार कर दिया। बिस्तर जो मखमली था उसे खाल कर दिया, सोना फिरौने शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के जंजीर पा के साथ, नींद उसकी बांध के जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया, सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व आखिरु दावाना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।